حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب ہوئی تو شادی کی پہلی رات تھی اور آپ اپنی بیوی کے کمرے میں تھے۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جنگ پہ جانا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنے بیوی کے بستر سے جدا ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جنگ میں جانا ہے، تو تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ میرا رشتہ ہے، لیکن اس سے مضبوط میرا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر میں لوٹ کر آ گیا تم غازی کی بیوی کہلاؤ گی، اگر میں شہید ہو گیا تم ایک شہید کی بیوی کہلاؤ گی۔ تو وہ نیک پاک دامن خاتون کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں جنگ میں جانے سے روکوں گی؟ ارے تم نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھی ہوں، تم بھی مصطفیٰ کو مانتے ہو، میں بھی مصطفیٰ کو مانتی ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آج مصطفیٰ ہی کی بدولت تو ہمیں زندگی ملی ہے، مصطفیٰ ہی کی بدولت تو ہمیں دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کا موقع ملا ہے، نہیں ورنہ بچیوں کو تو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب میں جنت میں تم جاؤ تو تم میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ، اور میں بھی تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے بعد میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ اب یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جاتے ہیں، جنگ ہونے لگی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے جنگ کرنے لگتے ہیں، مصطفیٰ کا یہ سچا سپاہی جنگ کر رہا ہے، جنگ کرتے 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 شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام سب کی لاش کو اکٹھا کرنے لگے، تو حضرت حنظلہ کی لاش کو نہیں پائے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جا کے پھر سے دیکھو۔ جب صحابہ کرام پھر سے جا کے دیکھے ہیں تو ان کی لاش موجود ہے اور ان کے بدن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بدن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی، یہ بغیر غسل کیے ہوئے جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔ اس طریقے سے اسلام کی یہ کھیتی ہری بھری ہوئی، صحابہ نے اپنے خون جگر سے اسلام کو سینچا ہے، صحابہ نے اسلام کی بنیاد کو اپنے خون سے مضبوط کیا ہے، صحابہ نے اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردن کو قلم کروایا ہے، صحابہ نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے حوالے کر دیا، کیول اس وجہ سے کہ اللہ کا دین اور بلند ہو جائے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں خون ہے چار یار کا۔ اسلام کی فطرت پہ قدرت نے لچک دی ہے، یہ جتنا دباؤ گی اتنا ہی ابھرے گا۔